بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ دعا جو مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے گئے تھے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کذاب وہ قلعے میں چھپ گیا، باہر نہیں نکلتا تھا۔ انہوں نے بار دعا کی کہ یا رب اپنا کوئی کام نہیں ہے، اپنا کوئی کام نہیں ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے نکلا ہے، اسلام آپ کا اور آپ کے نبی کا ہے، ہمیں یہ سعادت آپ کے نبی کی برکت سے ملی کہ ہم بھی مسلمان ہو گئے، اپنے کام سے گھروں سے نہیں نکلے، آپ کی مدد کے منتظر ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ دور سے گھوڑا دوڑا کر لاؤ، وہ قلعہ کا دروازہ نہیں کھولتے تھے، اور کتنی اونچی 30 فٹ بعد نے اس سے زیادہ اونچی دیوار قلعے کی لکھی، دور سے گھوڑا دوڑا کر لائے، اور پھر گھوڑے کو وہ اللہ اکبر کا نام بلند کر کے کہاں چھلانگ لگاؤ، اللہ کے اذن سے اس قلعے کے اندر جا کر اتر جاؤ۔ وہ دیواروں کو پھلانگتا ہوا گھوڑا مسیلمہ کے قلعے کے اندر جا پہنچا، اور پھر اس کے بعد وہ دروازہ کھولنے کی ایک بڑی حکمت اور ایک سخت امتحان تھا۔ ادھر پھل پکے ہوئی ہے، ادھر سخت گرمی ہے، ادھر دو سپر پاور اکٹھی ہو چکی ہیں جن کی فوجوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، اور یہ صرف 3000 کے لگ بھگ ہیں۔ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بستی سے، قوم سمود کی بستی سے جلدی گزرو، ان پر عذاب ہوا تھا، وہ اثر رہتا ہے، معذب جگہ پر وہ اثر رہتا ہے، جیسے مقدس جگہوں میں رحمت کا اثر رہتا ہے، ایسے معذب جگہوں میں اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اثر رہتا ہے۔ فرمایا جلدی نکلو یہاں سے، اکٹھے نکلو یہاں سے۔ عام جگہوں میں جہاں چھوٹے موٹے پانی کے کچھ تالاب سے نظر آ رہے ہیں، ان سے پانی نہ پینا، اور یہاں سے نکلو، اور کوئی جدا بھی نہ ہو، کوشش کرو اکٹھے نکلو۔ پھر جب آگے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معذب جگہ ہے، اس وجہ سے یہاں حکم ہے کہ جلدی گزرو، اور اس ہوا میں ابھی تک وہ اثر باقی ہے۔ اور جب آگے ہوئے تو عرض کیا صحابہ اکرام نے، حضرت بعض نے وہ آٹا گوندا تھا، تو فرمایا کہ اس آٹے کو استعمال میں لانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر پتہ چلا کہ 2 ساتھی جدا ہو گئے تھے کہیں حاجت کے لحاظ سے، اور ملے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ اکٹھا رہنا، جدا نہ ہونا۔ ایک ساتھی کہیں ڈھونڈنے سے ملا اور اس کا دم گھٹ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جملے تلاوت کر کے ادا فرما کے اس کے اوپر پھونک ماری، وہ درست ہوا، لیکن دوسرا ساتھی نہیں ملا۔ اس کو ہوا کے جھونکوں نے اٹھایا اور معلوم نہیں کہاں پھینک دیا۔ بڑے عرصے بعد مدینہ طیبہ میں وہ شخص آیا، کہاں کسی جگہ پہاڑ پہ پھینک دیا تھا، پھر میں اندازہ لگاتے کرتے مدینہ میں پہنچا ہوں۔ اس بات سے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ امت مسلمہ کو دوستو اجتماعیت کے ساتھ رہنے میں خیر و برکت ملتی ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں، اب بھی اگر مسلم سمجھ جائے تو کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے، لیکن سمجھنے کے آثار بہت دور چلے گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے انتظار کر رہا ہے یہ قوم۔ ایک تو توبہ اور استغفار ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور دوسری چیز اجتماعیت ہے کہ جس سے ان مسلمانوں کی قوت ہے، اور اللہ کی طرف سے نصرت، رحمت، مدد آنے کی یہ سبب ہے کہ جب قوم متحد ہو، متفق ہو، تو پھر اللہ کی مدد ساتھ آتی ہے۔ اس وقت ہر کوئی منتشر ہے، اور مزید منتشر کیا جا رہا ہے، اور معلوم نہیں کہ اس مسلم قوم نے اپنے رہبر کو کس کو سمجھا ہوا ہے، اس کا قائد کون ہے، یہ کن کے اصولوں کے اوپر چل رہا ہے کہ منتشر ہوتا جا رہا ہے اور دشمن کا لقمہ بنتا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جملے پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب بھی یہی بات ہے
کہ ان علاقوں میں کوئی بستیاں آباد نہیں، دور ایک شہر آباد ہوا تبوک، وہ جو معذب علاقے ہیں وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، یہ کہنے لگے قالوا یا صالح ان کنت فینا مرغوبا، آپ کیا باتیں کر رہے ہو صالح، ہم تو آپ کو بڑا اچھا آدمی سمجھتے تھے، آپ ہمارے ساتھ مل جل کر رہیں گے، ہماری بڑی امیدیں آپ کے ساتھ تھیں، آپ تو ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت کرنے سے، بتوں کے سامنے جھکنے سے روک رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ بت ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، تراشے ہیں، ان کو چھوڑ دو اور اللہ وحدہ لا شریک ذات کی عبادت میں آ جاؤ۔ کہنے لگے ہم تو آپ کو سچا ہی نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہاں ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، آپ ہمارے جیسے ہیں، اگر واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر معجزہ دکھاؤ۔ اور وہ معجزہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ جو پتھر نظر آ رہا ہے، اس پتھر میں سے اتنی بڑی اونٹنی نکلنی چاہیے اور وہ حاملہ ہو، فوراً بچہ پیدا کرے، تو پھر اس کے بعد ہم آپ کو مانتے ہیں پیغمبر اور ایمان لے آئیں گے اور اپنے ان عادتوں سے باز آ جائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو یہ مطالبہ اگر پورا ہو جائے تو توبہ کر لو گے، بت پرستی سے باز آ جاؤ گے، توحید پر عمل کرو گے۔ وعدہ کیا انہوں نے کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کے سامنے دعاؤں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور فرمایا کہ اے صالح اس اونٹنی کے پاس جا کر اس پتھر کو یہ کہہ دو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جملے پڑھو، ہاتھ لگا دو اس پتھر کو جس سے یہ کہتے ہیں کہ اونٹنی نکلنی چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ایسا کیا، پتھر پھٹا اور پھٹنے کے بعد اس میں سے بڑی خوبصورت، مضبوط، لمبی چوڑی، طاقتور حاملہ اونٹنی اللہ نے پیدا کر دی اور تھوڑی ہی دیر بعد اس نے بچہ پیدا کر دیا۔ کہنے لگے ما انت الا من المسحرین، لگتا ہے کہ آپ والعیاذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں کہ آپ اتنے بڑے بھی کام کر سکتے ہیں۔ بجائے ماننے کے، معجزہ دکھانے کے بعد ماننے کے حجت کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، مانتے ہو یا نہیں مانتے، لیکن اب تمہاری نجات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ جب چرتی رہے، ادھر ادھر پھرتی رہے، اس کو کوئی برے طریقے سے ہاتھ نہ لگانا، اور ایک دن یہ پانی پیے گی، آپ لوگ اس دن اس کنویں میں کوئی بھی نہیں جا سکتے ہو، دوسرے دن تمہارا نمبر ہوگا، پھر بھی عذاب نہیں آئے گا اگر اس کا احترام کرتے رہو گے تو۔ فرمایا قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فاصبحوا نادمین۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، تمہارے مطالبے پر اللہ نے معجزے کے طور پر اونٹنی دے دی، حاملہ دی، اس نے بچہ بھی پیدا کر دیا۔ اب تمہاری نجات اس میں ہے کہ ایک دن اس کنویں سے یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے، اور جدھر بھی یہ پھرتی رہے اس کو برے انداز میں اس کو بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور اگر تم نے اس کو
برے انداز سے ہاتھ لگا لیا تو پھر منتظر بن جانا، اللہ کے عذاب کا منتظر بن جانا۔ قوم نے مذاق بنائی، اتنا عرصہ ہو گیا، یہ اونٹنی بھی آباد ہے، ہم بھی آباد ہیں، یہ تو اور اونٹنیوں کی طرح یہ بھی ایک اونٹنی ہے، جیسے اور جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اس کو بھی اگر ذبح کر لیا تو کیا ہوگا؟ ایک عرصے تک تو درست رہے، پھر دماغوں میں فتور آ گیا، غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا کہ ہم تو بڑے اونچے لوگ ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ۔ جب قوم عاد پر عذاب آیا، انہوں نے مٹی کے ستون بنا بنا کر صحراؤں میں اپنے گھر بنائے۔ عذاب نے، ہوا کی عذاب کے جھونکوں نے ان کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پھر اس علاقے پر قوم سمود آباد ہو گئی اور کہنے لگی اگر قوم عاد پر عذاب آیا تھا تو انہوں نے تو صحراؤں میں اپنے گھر بنائے تھے، ہم تو بڑے مضبوط ہیں، پتھروں کو تراش کے اپنے گھر بنا لیں گے، پھر عذاب ان پہاڑوں کو، ہوا ان پہاڑوں کو تو نہیں اڑا سکے گی۔ یہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے اور ہیلے دماغ میں آنے لگ گئے کہ اور جانوروں کو بھی تو ذبح کیا جاتا ہے۔ اب پروگرام تشکیل ہو رہا ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے سمجھا دیا کہ دیکھو نہیں مانتے ہو کوئی بات نہیں ہے، آخرت کی بات ہو جائے گی عذاب کی، لیکن اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، اور یہ اپنے جو ترتیب میں نے تقسیم کر دی ہے، ایک دن پانی یہ پیے گی، ایک دن پورا علاقہ پانی پیے گا، اس دن یہ خود نہیں جائے، اور اونٹنی خود نہیں جاتی تھی جس دن اس کی باری نہیں، اونٹ سمجھتے تھے پیغمبر کی بات کو، اور انسان جن کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا مبعوث ہوئے ایسے سمجھ میں نہیں آئی بات۔ اب پروگرام ہو رہا ہے کہ اس اونٹنی کو ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے، کہ ایک دن پورا ہم پانی نہ بھرے نہ پیئے، یہ کیا بات ہوئی؟ سرکش جب انسان ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے خواہش امام بن جاتی ہے اور وہی گمراہ ہوتا ہے۔ پھر جب وہی امام ہو تو انسان گمراہ نہیں ہوتا۔ اس علاقے کی کوئی 2 لڑکیاں تھیں، یہ خیال سے سننا بات، اور بہت خوبصورت تھی، کچھ لڑکے ان کے پیچھے پھر رہے تھے۔ ان لڑکیوں نے ان کو کہا، ان 2 لڑکیوں نے، ایک کا نام قیدار بن سالف اور دوسرے کا مصرع یا مصدع ہے، کہ ہم تمہاری ہو جائیں گی اگر مل کر اس اونٹنی کو ختم کرتے ہو تو نکاح کر لینا، ہم تمہاری خادمہ ہیں، غلام ہیں۔ زن زر زمین فساد کا سبب ہے نا، اور یہی دنیا داری ہے، اور یہی مضر دنیا داری ہے جو انسان کو دنیا میں بھی تباہ کرتی ہے اور آخرت سے بھی فارغ کر دیتی ہے۔ بہرحال یہ اس پروگرام میں لگ گئے، رات کو دن کو یہ اونٹنی آزاد پھرتی تھی۔ پہلے اس کے کھروں کو کاٹا، اور کھروں کو کاٹنے کے بعد پھر دوسرے نے حملہ کر کے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اونٹنی کے کھروں کو کاٹا پھر قتل کر دیا۔ اب پریشان ہو گئے، شرمندہ ہو رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی، آپ نے فرمایا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ جلدی سے اس کے بچے کو پکڑو، توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جاؤ اور جلدی سے اس کے بچے کو پکڑو، پھر مل کر توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ یہ لوگ اونٹنی کے بچے کو پکڑنے کے لیے نکلے، لیکن وہ دوڑتا ہوا پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا،
جیسے اس کو من جانب اللہ حکم تھا۔ جب دوڑتا ہوا یہ پہاڑ کے اوپر چڑھا تو یہ بھی پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگ گئے، اور پہاڑ اونچا ہونے لگ گیا اور بلند ہونے لگ گیا۔ وہ بھی تو اسی کے حکم کے فرما بردار ہیں نا۔ پہاڑ اور اونچا ہونے لگ گیا، یہ اوپر نہ چڑھ سکے، اور وہ ایک پتھر کے اندر جیسے آئے تھے یہ ماں بیٹا، ایسے ہی وہ پتھر کے اندر گم ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بس 3 دن مہلت ہے، 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا، اور ان 3 دنوں میں بھی آثار شروع ہو جائیں گے۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور یہی ایک وجہ تھی عذاب سے بچنے کی کہ تم اس اٹھنے کی اللہ کی طرف سے یہ ایک نشانی تھی، اس کی قدر کرنی تھی۔ پہلے دن ساری نافرمان قوم کے چہرے زرد ہو گئے، اور آواز آ رہی ہے کہ 1 دن کم ہو گیا مہلت کا، 1 دن کم ہو گیا، 2 دن رہ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کاش یہ قوم یونس کی طرح صدق کے دل سے گریہ زاری کرنے لگ جاتے تو معلوم نہیں اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا اور معافی ممکن تھی، لیکن پھر بھی سوچتے رہے یہ ویسے ہی ہوگا، یہ کوئی قدرتی آفت آ رہی ہے، یہ زلزلے آ رہے ہیں نا، قدرتی آفت ہے، یہ ویسے ہی پڑیاں ہل گئی ہیں، اور پڑیاں تو ہل گئی ہیں زمین میں تحقیق کرنے والوں، لیکن ان کو ہلاتا کون ہے وہ بھی تو سمجھنا چاہیے نا۔ یہ ان کو مہلت دی گئی تھی کہ 2-3 دن ممکن ہے کہ ادھر آ جائیں۔ زور را بگزار زاری را گزی، اس کو ملنے کے لیے جو اس کو پسند ہے وہ لے کر جاؤ، ان کو ملنے کے لیے جو انہیں پسند ہے وہ لے کر جاؤ۔ انہیں تو عزتیں بیچ دینی ہیں، پیسوں کے پیچھے اپنے وقار ان کے حوالے کر دینے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے وہ لے کر جاؤ جس کو وہ پسند کرتا ہے۔ اسے زیادہ حج نہیں چاہیے، عمرے نہیں چاہیے، ریاضت اور تقوی اور لمبی لمبی تسبیحات نہیں چاہیے، ان سے راضی بعد میں ہوتا ہے، جس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے علامہ رومی کہتے ہیں وہ لے کر حاضر ہو جاؤ۔ اگر عبادت نہیں، سجدے نہیں، تلاوت نہیں، ذکر و اذکار نہیں، صدقات نہیں، زکوٰۃ نہیں، طواف نہیں، حج و